نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون صدق الله مولانا العظيم. حاضرین مسجد، بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، کل بھی تقریباً اسی وقت گفتگو کا موقع ملا تھا اور آج بھی وہی وقت ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ گفتگو سننی ہے یا دعا کر کے فرصت لینی ہے؟ سننی. ماشاءاللہ، بڑے جذبات کے ساتھ آپ حضرات بیٹھے ہیں. اگر یہ بھی معلوم ہو جائے کہ کتنی دیر سننی ہے تو اور اچھی بات ہوگی. آپ اگر 2 گھنٹے سنیں گے تو انشاءاللہ 2 گھنٹے گفتگو ہوگی. اس سے زیادہ سنیں گے، اللہ توفیق دے گا تو گفتگو طویل ہو جائے گی. اور اگر کم پر قناعت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی کوشش کی جائے گی. جو بچے آگے بیٹھے ہوئے ہیں یہ گفتگو شنید نہ کریں، سنجیدگی کے ساتھ سننے کی کوشش کریں. حرکت میں برکت کہیں اور ہوتی ہے، یہاں حرکت میں برکت نہیں ہوگی، زحمت ہوگی. تو اس لیے پرسکون ہو کر بیٹھیں، سنجیدہ مزاج بنا کے بیٹھیں. اور جو ہمارے باشعور حضرات ہیں، نوجوان ہیں، بزرگ ہیں، معمر لوگ ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو مستعد کر کے بیٹھیں تاکہ نیند کا غلبہ نہ ہو اور نیند کا ان کے اوپر اثر نہ ہو. اگر حاضر باش ہوں گے، سننے میں بیداری کا، مستعدی کا ثبوت دیں گے تو بولنے والے کو بھی لطف آئے گا اور سننے میں بھی مزہ آئے گا. اور اگر کاہلی سے سنیں گے، لاپرواہی سے سنیں گے تو ظاہر ہے نہ بولنے والے کو مزہ آئے گا نہ سننے کا کوئی فائدہ ہوگا. یہ تھوڑی سی بات میں نے اس لیے کی ہے کہ یہ وقت ہے سونے کا، بستر پر پہنچ جانے کا، مگر آپ کو یہاں روک دیا گیا ہے. اب اگر روک دیا گیا ہے تو آپ رکے ہوئے ہیں تو سن کر کے ہی جائیے اور چستی کے ساتھ سننے کی کوشش کیجیے. اور جب تک یہ بیٹری ڈسچارج نہ ہو جائے آپ بھی باہمت ہی بنے رہیں اور ہمارا ساتھ دیں. حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا ذکر یہاں بیٹھے بیٹھے میں نے کئی بار سنا. اس وقت میں نے ارادہ یہ کیا ہے کہ حضرت کے ایک مضمون سے اپنی گفتگو شروع کروں. کرانے کی سرزمین پر جو ایک تاریخی سرزمین ہے، اگر تاریخی پہلو کو آپ کے سامنے رکھا جائے، پیش کیا جائے تو ظاہر ہے وقت اس کا متحمل نہیں ہے. اس لیے صرف چند مختصر باتیں خلاصے کے طور پہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اور وہ صرف وہی بات ہوگی جو میں نے ابھی عرض کی کہ اتنے بڑے آدمی، اتنی بڑی شخصیت اور ایسی عظیم ہستی حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، پوری دنیا میں جن کے نام کا، جن کے علم کا، جن کے مقام کا ڈنکا بج رہا ہے. کیرانہ میں ہونے کے ناطے حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ سے آپ متعارف ہوں، ہر چھوٹا بڑا واقف ہوگا.
تو ایک ایک شخصیت پر اور ان کے کارناموں پر، دینی خدمات پر، ان کے معارف پر اگر گفتگو کی جائے تو ظاہر ہے کتنا وقت درکار ہوگا. لیکن ہر ایک اپنی جگہ ایک سمندر تھا، علم کا آفتاب و ماہتاب تھا. سہارنپور سے آتے ہوئے نانوتا کی سڑک پر جب ہم رکے، وہاں ایک مولانا صاحب ملے، نانوتا ہی کے رہنے والے تھے. اس وقت بھی حضرت نانوتوی ذہن میں آ گئے تھے، اور یہاں جب نام بار بار سنا تب بھی حضرت گونج رہے تھے. تو اس لیے ارادہ یہ ہوا کہ حضرت کے ایک مضمون سے اپنا کلام شروع کیا جائے، اور وہ مضمون ایسا ہے جو مسلمانوں کے مجمع میں بھی حضرت نے پیش کیا، غیر مسلموں کے مجمع میں بھی پیش کیا. یعنی وہ مجمع مخلوط تھا، مسلمان بھی تھے، غیر مسلم بھی تھے، ان کے نفع کی بھی بات تھی اور اپنے نفع کی بھی بات تھی. ہم اس دھرتی پر بیٹھے ہوئے ہیں، آسمان کا نظارہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. چاند ستارے پر اگر نظر ڈالنا چاہیں تو کچھ ستارے بھی نظر آ جائیں گے. دائیں بائیں دیکھیں تو یہاں بھی کچھ لوگ نظر آئیں گے. آپ زمین سے لے کر آسمان تک، دائیں سے لے کر بائیں تک، اوپر سے لے کے نیچے تک، جہاں جہاں نظر ڈالیں گے ہر چیز انسان کے کارآمد نظر آئے گی، مگر انسان کسی کے لیے کارآمد نہیں. سورج ہو، چاند ہو، ستارے ہو، سیارے ہو، آسمان ہو، زمین ہو، ہوا ہو، آگ ہو، پانی ہو، کوئلہ ہو، بجلی ہو، سمندر لہریں ہو، دنیا کی جو بھی چیز ہے ہر ایک سے انسان فائدہ اٹھا رہا ہے، مستفید ہو رہا ہے، اور ہر ایک کی افادیت کو مان رہا ہے، لیکن انسان کسی کے لیے مفید نہیں. دنیا کی کائنات کی ہر چیز انسان کے لیے نافع ہے، مگر انسان کسی کے لیے نافع و کارآمد نہیں. آپ سوچ رہے ہوں گے انسان جو اشرف و افضل مخلوق ہے وہ کسی کے لیے مفید ہے ہی نہیں. جانور سے انسان فائدہ اٹھا رہا ہے، دیگر مخلوقات سے فائدہ اٹھا رہا ہے، کائنات کے ذرے ذرے سے استفادہ کر رہا ہے، مگر انسان ان میں سے کسی کو بھی فائدہ پہنچانے کے لیے تیار نہیں. جس زمین پر ہم بیٹھے ہیں، اگر یہ زمین نہ ہوتی تو کس پر بیٹھتے، کس پر تھمتے، کس پر چلتے، مکان کس پر بناتے، باغ کس پر لگاتے. ابھی اسی کرانے میں ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو ایک صاحب نے بتایا 9 لاکھ باغ یہاں پر تھا، یعنی 9 لاکھ پیڑ اس باغ میں لگے ہوئے تھے. یہ کہاں پہ لگے ہوئے تھے؟ زمین ہی تو تھی. اگر یہ زمین نہ ہوتی تو باغ کہاں لگاتے، کھیتی کہاں کرتے، کاشتکاری کہاں کرتے؟ اگر یہ زمین دھرتی نہ ہوتی تو ہم کہاں بیٹھتے، مکان کہاں تعمیر کرتے، مسجد کہاں بناتے، ٹھہرتے کیسے، چلتے کیسے، سوتے کہاں؟ زمین سے انسان کا وجود قائم ہے. زمین ہے تو انسان کا جینا آسان ہے، اگر زمین نہ ہوتی تو انسان کا جینا مشکل تھا. لیکن اگر انسان نہ ہوتا تو زمین کا کچھ نقصان تھا بھائی. ہاں بچوں بولو، تھا کوئی نقصان؟ اگر انسان نہ ہوتا تو زمین مر جاتی کیا؟ زمین مٹ جاتی، زمین ختم ہو جاتی. زمین کا ایک بال برابر بھی نقصان نہ ہوتا انسان کے نہ ہونے سے، لیکن اگر زمین نہ ہوتی تو انسان کا وجود نہیں ہو پاتا. زندگی دشوار تھی. پانی اگر نہ ہوتا تو پیاس کیسے بجھاتے، آٹا کیسے گوندتے، سالن کیسے بناتے،
قورمہ کیسے تیار کرتے، پانی نہ ہوتا تو کپڑا کیسے دھلتے، اور پانی اگر نہ ہوتا تو غسل کیسے فرماتے، وضو کیسے کرتے۔ پانی سے ایک انسان کے بہت سارے کام وابستہ ہیں۔ پانی ہے تو انسان زندہ ہے، اور اگر پانی نہ ہوتا تو انسان کا زندہ رہنا مشکل تھا۔ پانی ہے تو انسان ہے، اور اگر انسان نہ ہوتا تو پانی کا کچھ نقصان تھا؟ بولو، انسان پانی کو کیا فائدہ پہنچا رہا ہے؟ پانی سے فائدہ اٹھا رہا ہے، زمین سے فائدہ اٹھا رہا ہے، مگر ہم نے ابھی دیکھا زمین کو، پانی کو انسان فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے۔ بہت کریم پاؤڈر لگاتی ہیں عورتیں، اچھا دکھنا چاہیے، شوہروں کے لیے اچھا بننے کا حکم بھی ہے، یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے، لیکن اگر پانی نہ ہوتا، خالی کریم پاؤڈر سے صاف ستھرا ہوتے کیا؟ پانی ہے تو ہر چیز میں خوبصورتی ہے، پانی نہ ہوتا تو انسان کے کام رک جاتے۔ ہوا ہے، ہوا سے انسان فائدہ اٹھا رہا ہے، سانس لے رہا ہے، گاڑی کے پہیے میں، ٹائر میں ہوا کو بھر رہا ہے، گاڑی کو دوڑا رہا ہے، یہ ہوا کا فائدہ ہے۔ ہوا سے ہم اپنا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہوا ہے تو انسان زندہ ہے، ہوا رک جائے تو انسان مر جائے گا۔ سانس ابھی رک جائے تو انسان گیا، لیکن اگر انسان نہ ہو تو ہوا مر جائے گی، ہوا نہیں رہے گی کیا؟ ہوا کا کوئی نقصان ہوگا؟ انسان کے نہ رہنے سے ہوا کا کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن ہوا نہ رہے تو انسان کی ہوا نکل جائے گی، نکلے گی کہ نہیں؟ ہوا اوپر سے بھی نکلتی ہے، نیچے سے بھی نکلتی ہے، لیکن مسجد میں ذرا احترام کیجیے گا، مسجد کا ادب و احترام، مجلس کا بھی احترام، یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ انسان اپنی ایجادات پر بہت ناز کر رہا ہے، غرور کر رہا ہے، بدمست ہو رہا ہے، لیکن اگر اپنی حقیقت سمجھ لے کہ انسان کسی کے کارآمد نہیں ہے، لیکن دنیا کی ہر چیز کارآمد ہے اس کے لیے، تو پھر انسان یہ گھمنڈ کرنا چھوڑ دے گا۔ انسان کا دعویٰ ہے کہ ہم سننے کا پاور رکھتے ہیں اور بہت دور تک کی آواز سن لیتے ہیں۔ 7 سمندر پار بھی اگر کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے تو ہم اپنی آواز یہیں بیٹھے بیٹھے اس تک پہنچا دیتے ہیں اور اس کی آواز سن لیتے ہیں۔ یہ ہماری شکتی ہے، یہ ہماری طاقت ہے، یہ ہماری قوت سماعت ہے۔ یہ انسان کو بڑا گھمنڈ ہے۔ موبائل لگایا اور بات ہو رہی ہے کہ نہیں؟ ہوتی ہے، لیکن اگر ہوا رک جائے، ہوا کے ذریعے جو لہریں ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہیں، یہ لہریں ٹھپ ہو جائیں تو کیا انسان کو پھر بھی یہ جرأت ہو سکتی ہے کہ دعویٰ کرے کہ ہم اپنی آواز اتنی دور تک پہنچا سکتے ہیں؟ یہ جرأت نہیں ہو سکتی۔ دور تک پہنچانا تو بہت دور کی بات، قریب میں بیٹھے ہوئے آدمی تک اپنی بات نہیں پہنچا سکتا، اس کو سنا نہیں سکتا۔ اگر انسان سنا رہا ہے اپنی آواز، چاہے مائک کے ذریعے سے سنا رہا ہے یا موبائل کے ذریعے سے سنا رہا ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے سنا رہا ہے، آواز کو پہنچا رہا ہے، بہت دور تک پہنچا رہا ہے، یہ سب کرشمہ ہے ہواؤں کی لہروں کا، جو اللہ کی ایک مخلوق ہے۔ ہے۔ 。. . 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
انسان یہ بھی گھمنڈ کرتا ہے کہ ہم زمین پر رہتے ہوئے آسمان تک دیکھ لیتے ہیں. اتنا لمبا فاصلہ ہے اور اتنا لمبا چوڑا جسم رکھنے والا کرہ ہے سورج. اتنے بڑے جسم جثے کو اپنی آنکھ میں بسا لیتے ہیں، گویا کہ پوری دنیا آنکھوں میں آ جاتی ہے. آدھی دنیا تو آ ہی جاتی ہے. لیکن فضا میں پھیلی ہوئی جو روشنی ہے، اگر یہ روشنی بجھا دی جائے، کیا انسان پھر بھی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم اسی زمین پر رہتے ہوئے سورج کا احاطہ کر سکتے ہیں؟ ایک بینا انسان جو دیدہ رکھتا ہے، قوت بینائی رکھتا ہے، اسے ایک اندھیری کوٹھری میں بند کر دیا جائے اور ایک اندھے کو بند کر دیا جائے یا کھلا چھوڑ دیا جائے تو اس اندھیری کوٹھری میں، اس بینا میں اور نابینا میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا. بتاؤ رہے گا؟ بینا کو اگر دکھائی دیتا ہے تو روشنی کی بنیاد پر، فضا میں پھیلے ہوئے اجالے کی بنیاد پر اگر یہ اجالا ختم ہو جائے، یہ روشنی بجھا دی جائے تو بینا میں نابینا میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا. رات کا اندھیرا ہو، یہ ٹیوب لائٹ نہ ہو، یہ مرکری نہ ہو، یہ بلب نہ ہو، کیا پھر بھی آپ دیکھ لیں گے؟ آپ کے برابر میں چور بیٹھا ہوا ہوگا، آپ کی نظر وہاں بھی نہیں جائے گی. تو انسان کو گھمنڈ کس بنیاد پر، غرور کس بنیاد پر؟ انسان جو بھی ایجادات کر رہا ہے، اپنی اس ایجاد پر اسے گھمنڈ کرنا زیب نہیں دیتا. یہ باتیں میں اس لیے کھول رہا ہوں تاکہ آپ کو اپنے اسلام کی حقانیت پر اطمینان ہو جائے. آپ للچائی ہوئی نظروں سے سائنس والوں کی طرف مت دیکھیں. دنیا میں جو ایجادات کا ڈھنڈورا پیٹ رہے ہیں، ڈنکا بجا رہے ہیں، آپ کہیں ان کو بہت عظیم انسان نہ سمجھ لیں اور اپنے آپ کو حقیر سمجھ لیں، ایمان کی قدر و قیمت کو گرا دیں. یہ آپ کے لیے زیب نہیں دیتا. ایمان سب سے بڑی نعمت ہے، دنیا میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا. اسلام حق ہے، اسلام برحق ہے، نبی آخر الزماں برحق ہے، قرآن حق ہے، قرآن کا پیغام حق ہے، قرآن کی تعلیمات حق ہیں. یہ حقانیت اللہ تعالی مختلف طور طریقوں سے ثابت کرتا رہتا ہے اور قیامت تک کرتا ہے. بھائی بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ احسانی کے سر سے اوپر گزر رہی ہے یا نیند کا غلبہ ہو رہا ہے؟ ساروں کی نظریں ہماری طرف ہونی چاہیے. جب گھر جائیے گا تو گھر کی طرف دیکھیے گا، ابھی تو یہی دیکھیے. ٹرین دوڑا رہا ہے انسان، اس پر غرور کر رہا ہے. ہوائی جہاز اڑا رہا ہے، اس پر بدمست ہو رہا ہے. انٹرنیٹ کی ایجاد کیا، موبائل، گوگل، ٹیلی گرام، واٹس ایپ، نہ جانے کیسی کیسی ایجادات ہیں، ان پر پھولے نہیں سما رہا ہے. یہاں تک کہ بعض نے اپنی مادی ترقی کی بنیاد پر خدائی کے دعوے کر دیے. سپر پاور، کہ اس سے بڑا پاور کوئی ہے نہیں، سب سے بڑی شکتی، سب سے عظیم طاقت نہیں. سپر پاور اللہ کی ذات ہے. کس کی ذات ہے؟ اللہ. اللہ. یہ خناس جو بھرا ہوا ہے خدائی کا، اور مخلوق عاجز بے بس ہو کر کے خدائی کا دعویٰ، اس خناس کو نکالنا پڑے گا. قُلْ اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. یہ کیا خناس ہے؟ یہ وہی خناس جو آپ کو شک و شبہ میں ڈال دے، اسلام کے تئیں شک میں مبتلا کر دے، ایمان کے تئیں آپ کو شک و شبہ میں مبتلا کر دے. ایسے وسواس خناس سے پناہ مانگنی چاہیے.
یہ تمام ایجادات آپ کے سامنے ہیں نا، رنگینیوں پر ہمیں فریفتہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تمام ایجادات یقیناً حیرت ناک ہیں، حیران کن ہیں، اور ان ایجادات کو دیکھ کر کے ایک منٹ کے لیے انسان چھکتے میں آ جاتا ہے کہ کیسے یہ چیز آئی، یہ ایجاد کیسے ہوئی، یہ انکشاف کیسے ہوا، یہ ترقی کیسے ہوئی، یہ بلندی کیسے ملی. انسان ایک لمحے کے لیے سوچتا ہے. لیکن فرض کریں اگر کوئلہ نہ ہو، آگ نہ ہو، پانی نہ ہو، ہوا نہ ہو، پلاسٹک نہ ہو، سونا نہ ہو، چاندی نہ ہو، زمین کے دوسری دھات نہ ہو، صرف انسان ہو، انسان کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی مخلوق نہ ہو، کوئی چیز نہ ہو، کیا پھر بھی انسان ہوائی جہاز اڑا سکتا ہے، ٹرین دوڑا سکتا ہے، موبائل بنا سکتا ہے؟ پھر کاہے موبائل کے پیچھے دیوانہ ہوئے پھر رہے؟ کیوں موبائل میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں؟ اپنے وقت کا خون کیوں کر رہے ہیں؟ میں ابھی کیرانہ کی ایک گلی سے گزر رہا تھا، 5-6 نوجوان بیٹھے ہوئے تھے، گیم کھیل رہے تھے، موبائل میں یا پتہ نہیں کس چیز میں. وقت کی بربادی کا کیا مطلب ہے؟ اپنے وقت کا صحیح استعمال ہونا چاہیے. مسجد میں 10 منٹ لیٹ ہو جائے تو پریشانی کھڑی ہو جاتی ہے، لیکن چوراہے پر گلی کوچوں میں بیٹھ کر کے 4 گھنٹے برباد ہو جائے گیم میں، کبھی پیشانی پہ بل نہیں آتا. وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. ہمیں مراقبہ کرنا چاہیے، تنہائی میں بیٹھ کے غور کرنا چاہیے 24 گھنٹے میں کتنا وقت ہمارا بیکار ضائع ہو رہا ہے اور کتنا وقت صحیح استعمال ہو رہا ہے. 1 سیکنڈ جو آپ کا پیچھے نکل گیا، آپ کے قابو سے باہر ہو گیا، آپ اسے پا نہیں سکتے. اس لیے اپنے وقت کی قدر و قیمت کو پہچانیے. فالتو چیزوں میں اپنے وقت کو ضائع مت کیجیے. میں عرض یہ کر رہا تھا، انسان صرف ہو اس دنیا میں، انسان کے علاوہ کوئی چیز نہ ہو، تو کیا صرف انسان یہ تمام ایجادات کر سکتا ہے؟ ایجادات تو بہت دور کی بات، انسان اپنا وجود بھی قائم نہیں رکھ سکتا. یہ وہ حقیقت ہے کہ انسان کی سمجھ میں اگر آ جائے تو انسان کی انانیت اور غرور کا محل زمین پر گر جاتا ہے. جو ناسمجھ اور کم ظرف انسان ہوتے ہیں وہی غرور میں آتے ہیں، وہی بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں. لیکن جو عقل مند اور دانا بینا انسان ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بے بس ہیں، لاچار ہیں، ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں. ان کو اپنی بے بسی پر اطمینان ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں قل کل من عند اللہ فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا. اے پیغمبر آپ کہیے سب کچھ اللہ کے پاس سے ہے. قارون کی طرح دعویٰ نہیں ہوتا یہ جو خزانہ ہے، کمائی ہے، مال ہے، یہ سب میری قوت کا کرشمہ ہے، میرے کمال کا دخل ہے. ان کا دعویٰ نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں کل من عند اللہ، سب اللہ کے پاس سے ہے. پھر اگر اللہ کے پاس سے ہے، اس قوم کو کیا ہو گیا کہ یہ سمجھتی بھی نہیں؟ اور کمال کو، تمام ترقیوں کو اپنی طرف منسوب کر رہی ہے، خدا کو فراموش کر بیٹھی. اکبر الہ آبادی نے بڑی اچھی نصیحت کی ہے. جج گزرے ہیں نا الہ آباد کے جج، فرماتے ہیں تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، بس ایک سخن بندے عاجز کی رہے یاد، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو.
کالج میں پڑھیے، آپ کو کوئی منع نہیں کرتا. یونیورسٹی میں پڑھیے، مسٹر بنیے، منسٹر بنیے، ڈاکٹر بنیے، انجینئر بنیے، وکیل بنیے، افسر بنیے، آپ دنیا کے بڑے عہدے کو حاصل کیجئے، آپ کو کوئی منع نہیں کرتا. بس ایک سخن بندے عاجز کی رہے یار، اللہ کو اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. فلائٹ میں اڑو، جہاز بناؤ، ٹرینیں بناؤ، سب کچھ کرو، لیکن اللہ کو نہ بھولو. جہاں اللہ کو بھولو گے وہیں تمہاری بربادی مقدر ہو جائے گی. تم شوق سے کالج میں پڑھو، پارک میں پھولو، جائز ہے غباروں میں اڑو، چرخ پہ جھولو، 1000 فٹ کی بلندی پہ پہنچ جاؤ، کوئی منع نہیں کرتا. چاند پہ زمین خرید رہے ہیں لوگ، جا رہے ہیں، کوئی منع نہیں کرتا کہ چاند پہ نہ جاؤ. سفر سے لوٹ کے آئے جو منکر معراج، شکست عقل نے کھائی بڑے غرور کے بعد، یہ سب اسلام کو ثابت کرنے والے کام ہیں. اسلامی تعلیمات، اسلامی باتیں، اسلامی حقائق جو اسلام نے بیان کیے تھے، سمجھ میں نہیں آتے تھے، اب وہ سمجھ میں آ رہے ہیں. باتیں بہت طویل ہو جائیں گی. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی بزرگی، یہ کبھی ذہن سے ہٹنی نہیں چاہیے. اطاعت و فرما برداری کو زندگی کا لازمی جز بنا لو کہ چلیں گے تو اللہ کی مان کر چلیں گے، سانس لیں گے تو اللہ کی مان کر لیں گے، زندگی گزرے گی تو اللہ کی مان کر گزرے گی. نفسانی خواہشات کے پیچھے ہم دیوانہ بن کر نہیں چلیں گے. جہاں ہم نے فیصلہ کر لیا وہیں آپ نے اپنے آپ کو سنبھال لیا. ایک ٹیچر نے، وہ ٹیچر دہریہ تھا، خدا کا منکر. اس خدا کے منکر نے ایک مسلم بچے سے کہا کہ یہ دور ہے مشاہدے کا، یہ دور ہے آنکھوں سے دیکھ کر کے چیزوں کو ماننے کا. ہم جس چیز کو دیکھتے ہیں اس کو مانتے ہیں، اور بغیر دیکھے کسی چیز کو ماننا یہ حماقت اور بیوقوفی ہے. تم مسلمان بھی عجیب لوگ ہو، اللہ کو تم نے دیکھا نہیں اور اللہ کو مانتے ہو، اور کہتے ہو غیب پر ایمان لے آؤ، ایمان بالغیب رکھتے ہو. جس چیز کو دیکھا نہیں اس کو مانتے ہو. تم نے اللہ کو نہیں دیکھا اور اللہ کو مانتے ہو، یہ بیوقوفی نہیں ہے تو کیا ہے؟ وہ بچہ جس کے سامنے ٹیچر یہ گفتگو کر رہا تھا، وہ علماء کی صحبت یافتہ تھا. اب یہاں دیکھیے علماء کی صحبت کا فائدہ. اہل علم کی صحبت میں رہنے سے دین کی حقانیت کیسے دل میں اترتی ہے، اور کسی کے شک و شبہ میں ڈالنے سے ایمان نہیں ڈگمگاتا ہے. یہ علماء کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، یہ مکاتب کی محنت کا نتیجہ ہے، یہ مدرسوں کی محنت کا ثمرہ ہے. یہ اہل علم جو محنت کر رہے ہیں، دین پڑھا رہے ہیں، قرآن پڑھا رہے ہیں، دینیات کی تعلیم دے رہے ہیں، اسی لیے دے رہے ہیں کہ اگر ہوائیں چلیں ارتداد کی، لہریں چلیں ارتداد کی، کفر کی، تو ہمارے پڑھے ہوئے بچے ارتداد میں نہ آئیں. اس بچے نے کہا، ٹیچر صاحب، ماسٹر صاحب، آپ نے جو اصول بیان کیا ہے، جو بات کہی ہے کہ بغیر دیکھے کسی چیز کو ماننا نہیں چاہیے، اگر کوئی مانتا ہے تو وہ احمق ہے، بیوقوف ہے. اگر یہ آپ کا اصول درست ہے، صحیح ہے، تو میں نے آپ کی عقل نہیں دیکھی، اس لیے آپ کو بیوقوف اور احمق ماننا پڑتا ہے. بچے نے جب یہ جواب دیا تو وہ حیران ہو کر رہ گئے، شرمندہ ہو گئے کہ بچے کی بات میں تو دم ہے. دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر پڑھتے ہیں نا خوب، ہیں کہیں کہیں لکھا بھی رہتا ہے. ابو بکر کا پہلا نمبر ہے، یاد رکھیے گا.
یہ تو گویوں نے پھیلا دیا اس کو. بچے نے جواب دیا اگر بغیر دیکھے ماننا بے وقوفی ہے تو آپ کے سر میں دماغ ہے، عقل ہے، یہ مجھے نظر نہیں آتی. آپ کی عقل ہے کہاں؟ جب نظر نہیں آتی تو کیسے مانو کہ آپ عقل مند ہیں؟ آپ تو بیوقوف لگ رہے ہیں. ایک شخص حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا حضرت یہ بتائیے اللہ سے ہم محبت کیسے کریں؟ اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں. جب کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کا فوٹو نظر آتا ہے، اس کا جمال نظر آتا ہے، کشش پیدا ہوتی ہے، تو پھر دل میں بات اترتی ہے کہ بھائی اس سے محبت کرو. اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں تو محبت کیسے کریں؟ عجیب و غریب سوال تھا. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے جواب کیا دیا؟ حکیم الامت تھے نا. فرمایا تم اپنی جان سے محبت کرتے ہو کہ نہیں؟ کہاں؟ اگر کوئی ڈاکو تمہاری جان لینے کے لیے آ جائے تو ڈاکو کا استقبال کرو گے اور کہو گے یہ جان حاضر ہے لے جا، اس کا اکرام کرو گے، پیار سے بٹھاؤ گے اور چھری دو گے اس کے ہاتھ میں، کہو گے لو جان حاضر ہے لے جا؟ کہنے لگا نہیں، جان بچانے کے لیے تو اپنی ساری تدبیریں صرف کر دوں گا، ساری توانائیاں جھونک دوں گا، جان بچانے کے لیے جان لڑا دوں گا. حضرت نے کہا جس جان کے لیے تم جان لڑا دو گے کیا اس جان دیکھی ہے؟ کیا وہ جان دیکھی ہے؟ کہا حضرت جان دیکھی تو نہیں. کہا جیسے اپنی جان سے محبت کرتے ہو اور جان آسانی سے دینے کے لیے تیار نہیں ہو، وہ جان تم نے نہیں دیکھی مگر پھر بھی محبت ہے، ایسے ہی تم نے اللہ کو نہیں دیکھا بغیر دیکھے اللہ سے محبت کرو. جان موجود ہے مگر مشاہدے میں نہیں، آنکھوں سے نظر نہیں آتی. روح ہمارے اندر ہے مگر آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتی. اس کا مطلب نہیں کہ جان نہیں ہے. زبان بول رہی ہے، ہاتھ حرکت کر رہے ہیں، پاؤں ہل رہے ہیں، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جسم کے اندر جان ہے. جان تو نہیں دیکھی مگر جان کے آثار دیکھ لیے اور آثار سے ہم نے جان کے وجود کا فیصلہ کر لیا. ایسے ہی اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا مگر کائنات کا ہر ذرہ اللہ کے وجود کی گواہی دیتا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ موجود ہے. ہر گیا ہے کہ الزمی رویت وحدہ لا شریک لہو گویت. ہر پودا جو زمین سے نکلتا ہے، ہر کوپل جو زمین کا سینہ پھاڑ کر کے باہر آتی ہے، وہ ایک اللہ کی گواہی دیتی ہے. اللہ نے ہمارے جسم کے اندر، وجود کے اندر دلیل رکھ دی ہے ایمان بالغیب کی. ایمان بالغیب کا پرچہ آسان کر دیا اور انکار کی گنجائش باقی نہیں رکھی. جیسے تمہارے جسم کے اندر جان ہے اور جان تم نے نہیں دیکھی مگر مانتے ہو، ایمان لاتے ہو کہ جان ہے. یہ ایمان بالروح ہے تو ایمان باللہ بھی ضروری ہے. میری ہستی ہے خود شاہد وجود ذات باری کی، دلیل ایسی ہے یہ جو عمر بھر رد ہو نہیں سکتی. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. اپنی نشانیاں ہم کائنات میں بھی دکھائیں گے اور تمہارے اپنے وجود میں بھی دکھائیں گے، یہاں تک کہ یہ بات واضح ہو جائے کہ اللہ برحق ہے، اللہ کا دین برحق ہے، اللہ کے نبی برحق ہے، اللہ کا پیغام برحق ہے. اور اللہ اس بات کو دکھا رہا ہے. ہوا میں اڑتا ہوا تیر دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کمان کہیں ضرور موجود ہے، بغیر کمان کے تیر نہیں نکلتا. کمان نہیں دیکھا، صرف اڑتا ہوا تیر دیکھا.
اڑتے ہوئے تیر کو دیکھ کر کے آپ نے وجود مان لیا کمان کا، کیونکہ بغیر کمان کے تیر نہیں نکلتا۔ اٹھتا ہوا دھواں آپ نے دیکھا، آگ نہیں دیکھی، صرف دھواں دیکھ کر آپ نے کہہ دیا کہ آگ کہیں ضرور موجود ہے، آگ موجود ہے، بغیر آگ کے دھواں کا وجود نہیں ہوتا۔ تو آپ دیکھ نہیں رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے چیز نظر نہیں آ رہی ہے، مگر آپ مانتے ہیں آثار سے، علامتوں سے، نشانیوں سے۔ تو اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات میں اپنی نشانیاں پھیلا دی ہیں، ایمان بالغیب کے لیے نظیریں پیش کر دی ہیں، مثالیں پیدا فرما دی ہیں، نمونے پیدا فرما دیے ہیں، اور طرح طرح کی شکلیں پیدا فرمائی ہیں تاکہ ایمان بالغیب تمہارے لیے آسان ہو جائے۔ یہ دلیل کے خلاف نہ ہو، بات دلیل کے مطابق ہو۔ آپ گلی سے گزرتے ہیں، شادی کا پروگرام ہوتا ہے یا کہیں عقیقے کی دعوت ہوتی ہے یا جلسہ ہوتا ہے تو کہیں مہمانوں کو بلایا جاتا ہے، پاس سے گزرتے ہیں، خوشبو سونگھ کر بتاتے ہیں قورمہ بنا ہوا ہے، پلاؤ کی دیگ اتر رہی ہے، حالانکہ نہ دیگ آپ نے دیکھی نہ پلاؤ دیکھا، خوشبو سے آپ نے اندازہ لگا لیا کہ یہاں پر کچھ بنا ہوا ہے۔ آپ باغ سے گزرے، آپ نے چمیلی کا پھول نہیں دیکھا، خوشبو سے بتا دیا کہ یہاں چمیلی کا پھول ہے، گلاب کا پھول ہے، کچھ اور پھول ہے، خوشبو سونگھ کر۔ تو ماننے کے لیے دیکھنا ضروری نہیں ہے، کچھ چیزیں مخفی ہوتی ہیں، پوشیدہ ہوتی ہیں، لیکن ان چیزوں کو بتانے کے لیے کچھ نشانیاں ہوتی ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن میں غور کرو تو تمہیں میرا وجود نظر آئے گا۔ تفکروا فی خلق اللہ ولا تفکروا فی اللہ، اللہ کی مخلوقات میں غور کرو، اللہ تک پہنچ جاؤ گے۔ یہ سورج، یہ چاند جو روشنی دے رہے ہیں، چاندنا جس سے ہو رہا ہے، اس کے پیچھے کس کی طاقت ہے؟ یہ زبان بول رہی ہے، میں اس کو حرکت دے رہا ہوں، بغیر حرکت کے دینے کے کوئی چیز حرکت نہیں کر سکتی۔ پتا ہلتا ہے تو آپ کہتے ہیں ہوا چل رہی ہے، کیا آپ نے ہوا دیکھی؟ پتا تو دکھتا ہے، یہ ہوا بھی دکھتی ہے۔ فضا میں اڑتا ہوا خاک کا ذرہ آپ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں ہوا چل رہی ہے، آندھی آ گئی۔ اگر کوئی کہے آپ ہوا کو دکھائیے تو آپ ہوا دکھانے پر قادر ہو پائیں گے؟ ہوا نہیں دکھا پائیں گے، مگر آپ مانتے ہیں کہ ہوا کا وجود ہے۔ لاکھوں ٹن پانی لے کر بادل ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر گشت کرتا ہے۔ کون ہے جو بادل کو ادھر سے ادھر بھیج رہا ہے؟ رات کا اندھیرا آ جاتا ہے، دن کا اجالا چلا جاتا ہے، دن کا اجالا آتا ہے، رات کی تاریکی چھٹ جاتی ہے۔ کون ہے جو رات کی تاریکی کو لا رہا ہے؟ کون ہے جو دن کے اجالے کو لا رہا ہے؟ تو کائنات کا ہر ذرہ اللہ کے وجود کی گواہی دے رہا ہے۔ آج ہماری آنکھوں میں طاقت نہیں ہے کہ ہم اللہ کا دیدار کر سکیں۔ دوپہر کے وقت جب سورج اپنی جوانی پر، شباب پر ہو، اس وقت آپ اپنی آنکھوں کو کھول کر دیکھیں، آنکھ آپ کی فوراً بند ہو جائے گی۔ جب اللہ کی ایک مخلوق سورج کو دیکھنے کی آپ کی آنکھ میں طاقت و صلاحیت نہیں ہے تو کیا اللہ کے نور کو آپ دیکھ سکتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے بھی خواہش کی تھی، مگر کیا ارشاد ہوا تھا؟ دیکھ نہیں سکتے، لن ترانی۔ ایک تجلی پڑی، کوہ طور پر گر گئے، فخر موسیٰ صعقا، بے ہوش ہو گئے۔ ہاں، جب دنیا کی مادی آنکھ ختم ہو جائے گی، دنیا سے انسان جائے گا، جنت میں پہنچے گا، تو وہاں اللہ کا دیدار ہوگا، وہاں اللہ کا دیدار ہوگا۔
باتیں بہت ساری ذہن میں آ رہی ہیں، لیکن نہیں، آپ کو بہت دیر تک بٹھانا نہیں ہے، یار زندہ صحبت باقی۔ آخری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ کیا ہے؟ دنیا کی ہر چیز سے انسان فائدہ اٹھا رہا ہے۔ کٹرے کا گوشت کھا رہا کہ نہیں؟ دودھ پی رہا کہ نہیں؟ کس کا؟ کٹرے کا؟ ہاں بھائی، بھینس کا گائے کا دودھ پیتا ہے نا۔ اگر بھینس نہ ہو، بکرا نہ ہو، بکری نہ ہو، گائے نہ ہو، کٹرا نہ ہو، تو انسان گوشت اور دودھ سے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ نہیں اٹھا پائے گا۔ کیسے اٹھا پائے گا؟ لیکن اگر انسان نہ ہو تو کیا بھینس مر جائے گی؟ یہ انسان کے بغیر بھینس کا وجود آسان ہے، کوئی مشکل نہیں۔ اللہ کی سرزمین پہ وہ چلے گی اور اپنا بھوسا کھا لے گی۔ تو کٹرا نہ ہو، بھینس نہ ہو، مخلوق نہ ہو، جانور نہ ہو، حیوان نہ ہو تو انسان گوشت نہیں کھا سکتا۔ لیکن اگر انسان نہ ہو تو جانور کا کوئی نقصان نہیں۔ اور گوشت بھی کیسے کھاتا ہے؟ کبھی قورمہ، کبھی اسٹو، کبھی سیخ کباب، کبھی شامی کباب، مختلف طرح کا آئٹم بناتا ہے کہ نہیں؟ شیر بھی گوشت کھاتا ہے، مگر اس کے باپ کو بھی قورمے کا پتہ نہیں، کچا کھاتا ہے۔ اسٹو کا پتہ نہیں ہے اسے۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں جو انسان کے لیے ہیں۔ انسان نے موبائل بنایا اور انسان ہی اس کو یوز کر رہا ہے، فائدہ اٹھا رہا ہے۔ کبھی کسی گدھے کو دیکھا کہ وہ دوسرے شہر کے گدھے سے بات کر رہا ہو فون سے؟ تو کائنات کا ہر ذرہ انسان کے لیے مفید ہے، مگر انسان کسی کے لیے کارآمد نہیں، مفید نہیں۔ تو پھر کیا کہیں گے؟ انسان نکما ہے کیا؟ دو ہی چیزیں ہیں۔ اگر یہ باتیں واقعی سچ ہیں کہ انسان مخلوقات میں سے کسی کے کام نہیں آ رہا ہے اور ہر ایک سے فائدہ اٹھا رہا ہے، ساری چیزیں انسان کے کام آ رہی ہیں مگر انسان کسی کے کام نہیں آ رہا، تو انسان کیا ہے؟ بے فائدہ، نکما۔ اور اس سے دوسرا نقصان، دوسری خرابی لازم آ رہی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ نے ایک بیکار چیز پیدا کی ہے، نعوذ باللہ۔ جب انسان بے فائدہ ہے، اس کا کوئی نفع کسی کو نہیں مل رہا ہے، تو انسان تو بے فائدہ ہوگا نا۔ تو اللہ نے ایک بے فائدہ چیز بنائی، تو کیا دونوں چیزیں کوئی عقل مند مان لے گا کہ انسان بیکار ہے؟ مخلوق میں کسی کے کام نہیں آ رہا، آپ انسان کا فائدہ ہونا ثابت کر دیجیے۔ جب انسان مخلوقات میں سے کسی کے لیے نافع نہیں ہو رہا ہے اور ہر دنیا کی چیز سے فائدہ اٹھا رہا ہے، دنیا کی ہر چیز انسان کے لیے سود مند ہو رہی ہے، تو اس کو تو نافع و مفید کہیں گے، مگر انسان کو کیسے مفید کہیں گے؟ اس کا فائدہ آپ گنوائیے۔ اس لیے آپ کو یہ ماننا پڑے گا، انسان مخلوقات میں سے کسی کے لیے کارآمد نہیں ہے، مفید نہیں ہے، نفع بخش نہیں ہے، افادیت اس کی نہیں ہے، تو پھر انسان خالق کا تو ضرور ہے، خالق کا ہے۔ اب اگر انسان اپنے خالق کو بھی نہ پہچانے، خالق کی اطاعت نہ کرے، خالق کی فرما برداری نہ کرے، تو انسان واقعی نکما ہے، بیکار ہے، عبث ہے۔ اور قرآن نے واضح کر دیا کہ عبث مت اپنے آپ کو بنانا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ تمہیں بیکار پیدا کیا گیا ہے اور تمہیں اللہ کی طرف لوٹ کر نہیں آنا ہے؟ یہ بات ذہن سے نکال دیجئے۔ دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، مرنا ہے، تو مرنے سے پہلے تیاری بھی کرنی ہے اور جانا ہے اللہ کے یہاں۔ عمل کرو گے اچھا اور اللہ کی مرضی کے مطابق چلو گے تو یہ یہاں چلنا اور عمل کرنا مفید ہوگا، اور اگر یہاں اللہ کو بھول جاؤ گے تو تمہاری کھٹیا کھڑی ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔